जनाब सदर साहब, बेगम साहिबा, काबीना के साथी, मेहमानान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सदर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने आज की तकरीब एक बड़ी मीनिंगफुल अंदाज में इसको तश्कील दिया है। स्क्रीन पे और कमरे में भी मुझे बहुत ही अहम सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट्स नज़र आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स नज़र आ रहे हैं, और उनका पर्सपेक्टिव सुनना, जानना और अपनी हिकमत अमली में उसको शामिल करना एक बहुत ही अहम स्ट्रैटेजी पीस है, और उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ सदर साहब। जैसे कि आपने काबीना के साथियों को सुना, हमारी हुकूमत में सबके डिफ़ाइंड रोल्स हैं, सबके डिफ़ाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जेंडर एम्पावरमेंट एक क्रॉस कटिंग एस्पेक्ट है पॉलिसी का, और हम सब उस पर अपने अपने डोमेन्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ और जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सोशल प्रोटेक्शन से मुतालिक है, तो मैं उस पर कुछ आपको जल्दी तफसीलात बताऊं कि हम कर क्या रहे हैं और आगे उसमें इम्प्रूवमेंट की क्या गुंजाइश है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एहसास प्रोग्राम एक यूनिक प्रोग्राम इस तरह भी है, और हुकूमत की जो दायरा कार में जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ का जो काम होता है वो इस तरह भी यूनिक है क्योंकि हमारी उसके लिए एक ख़ास मिनिस्ट्री बनी थी। ये एक प्रोग्राम है जिसकी एग्जीक्यूशन के लिए मिनिस्ट्री बनी, और एहसास प्रोग्राम जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ से और गुर्बत के ख़ात्मे से मुतल्लिक़ प्रोग्राम है, उसमें हमारा एक बड़ा कार्डिनल रूल है जिसको 50% प्लस रूल कहते हैं कि जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी हम एग्जीक्यूशन करते हैं, उसका कम से कम 50% जो बेनिफिट है वो ख़वातीन और बच्चियों को मिलना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट वुमेन, इट इज़ वुमेन एंड गर्ल्स, क्योंकि बच्चियाँ जो होती हैं वो अक्सर वो कहीं फैक्टर नहीं करती प्लानिंग में। 50% प्लस रूल फॉर वुमेन एंड गर्ल्स के तहत जो चीज़ें हो रही हैं उनको मैं ब्रॉडली तीन जगहों में कैटेगराइज़ करूँगी। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। शिरीन मज़ारी साहिबा ने फरमाया कि इट इज़ देयर राइट, इट इज़ नॉट अ फेवर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट बेस्ड अप्रोच, और हम जब भी पब्लिक कम्युनिकेशन करते हैं उसमें हम यही बताते हैं कि हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये हुकूमत पे आपका हक़ है, हुकूमत पे, और आप टैक्स देते हैं, हम आपका हक़ अदा कर रहे हैं। सो डू नॉट थिंक कि हम कोई बड़ी ग्रैंड स्टैंडिंग से आपको बताना चाह रहे हैं कि हम ये लार्जेस्ट हैं और हम आपको दे रहे हैं। सो थैंक यू डॉक्टर साहिबा फॉर रिट्रेटिंग दैट। सोशल प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट की मद में जो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफ़र का प्रोग्राम है, एहसास किफ़ालत, उसके तहत 160 अरब जो है वो तकसीम होता है। 7 मिलियन ख़वातीन को, 70 लाख ख़वातीन को, 70 लाख ख़ानदानों को, और इसकी हद को बढ़ाया गया है। पहले ये 4.6 था, इसको बढ़ा के 70 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा हमने एहसास किफ़ालत में 2 मिलियन स्पेशल पर्सनस को भी शामिल कर दिया गया है। वो भी अब एहसास किफ़ालत के तहत स्टाइपेंड्स के हकदार होंगे। 12,000 रुपये हर 6 महीने की बेसिस पे हुकूमत इनको देती है, और आजकल भी ट्रांश चल रही है। इसके अलावा एहसास बलासूद कर्ज़े का प्रोग्राम है जो 42 अरब का 42 बिलियन का प्रोग्राम है, और उसमें हर माह 80,000 कर्ज़ा दिया जाता है। स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ये 50% वुमेन को, ख़वातीन को जाना होता है, और आजकल इसकी जो ट्रैकिंग हो रही है वो क्यूमुलेटिवली 45% ये ख़वातीन को दिया गया है। तो मैं आपको वीकनेसेस भी बता रही हूँ कि हमारी वीकनेसेस भी क्या हैं, और हम कॉन्स्टेंटली उसको ट्रैक करते हैं कि ये 50% को लाइन क्रॉस करे। इसके अलावा एहसास आमदन का प्रोग्राम है जिसके ज़रिए बहुत छोटे सतह के जो कारोबारी असासे हैं वो घरानों को दिए जाते हैं, जैसे कि चिंची रिक्शा या रिक्शा की बॉडी या माल मवेशी या दुकान का सामान। ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है। पाकिस्तान के 23 गरीब तरीन, पसमानदा तरीन अजला में ये इस वक्त चल रहा है, और इसमें स्ट्रिक्टली 60% जो बेनिफिट्स हैं वो ख़वातीन को दिए जाते हैं। इसके अलावा एहसास किफ़ालत से मुंसलिक हमारा 1 वुमन 1 बैंक अकाउंट इनिशिएटिव है,
جس کی ایکسیلریٹڈ رول آؤٹ جو ہے وہ جنوری 2021 سے ہوگی. یہ وہ احساس کفالت کی خواتین ہیں جن کو حکومت سٹائپنڈز دے رہی ہے. اب ان کے اوپر ایک اور قسم کا بھی ایمفسس ہوگا تاکہ ان کو بینک اکاؤنٹس کی سہولت بھی مہیا کی جائے, اور بینک اکاؤنٹ سے منسلک تمام بینیفٹس جو ہوتے ہیں ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ کمرشل سیکٹر کے ساتھ اشتراک کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اور میں یہ بھی آج آپ کو بخوشی بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے 1 سال میں جو حکومت نے جو کوششیں کی ہیں اس کے نتیجے میں جو خواتین حکومت کی یہ اسٹائپنڈس احساس اسٹائپنڈ سے مستفید ہوتی ہیں, احساس کیش سے مستفید ہوتی ہیں, ہماری زیادہ سے زیادہ کوشش ہے کہ ان کو عزت کے ساتھ بینکوں کی برانچز میں پیمنٹ ہو, بجائے اس کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے بازاروں میں لائنیں لگیں اور ان کی عزت نفس مجروح ہو. تو یہ کچھ چیزیں ہیں سوشل پروٹیکشن اور امپاورمنٹ کے مد میں. جسٹ ٹو کوئکلی ریکیپ, احساس کفالت 100% خواتین کے لیے, احساس آمدن 60% خواتین کے لیے, احساس بلا سود قرضہ 50% خواتین کے لیے. اس کے علاوہ ہمارے کچھ فائنینشیل ایکسیس ٹو ایجوکیشن, ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پروگرامز ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہیلتھ, نیوٹریشن اور ایجوکیشن جو ہیں یہ ڈیوالوڈ سبجیکٹس ہیں. ہماری منسٹری سے صرف فائنینشیل ایکسیس کی حد تک اس پہ پروگرامیٹک فوکس ہے, اور اس میں جو ہم نے جو بہت اہم جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ چاہے وہ فائنینشیل ایکسیس ٹو پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام ہو یا فائنینشیل ایکسیس ٹو ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام ہو جس کا ڈاکٹر فیصل نے ابھی ذکر کیا, اس میں جو وظیفہ ہوتا ہے وہ بچیوں کا اور بچوں کا اس میں فرق ہوتا ہے. جو لڑکوں کا وظیفہ ہے وہ 1500 روپے ہے, اور جو لڑکیوں کا وظیفہ ہے وہ 2000 روپے ہے. اور وہ اس لیے ہم رکھتے ہیں تاکہ بچیوں کو گھرانوں میں لوگ ویلیو کریں. اور ہم یہ فیلڈ میں بھی ایکچولی دیکھتے ہیں کہ عورتیں بچیوں کو لے کے آ رہی ہیں پرائمری اسکول انرولمنٹ میں, ہمارے نشو و نما سینٹر میں انرولمنٹس کے لیے. تو یہ ہمارا ایک بہت اسٹریٹجک فیصلہ تھا. اور جو ہمارا نشو و نما پروگرام ہے جو فی الحال 9 ڈسٹرکٹس میں, جس کو اب اسکیل کیا جا رہا ہے نیوٹریشن براڈر نیوٹریشن پروگرام کے تحت, اس میں اسپیشلائز نیوٹریشن فوڈ بھی دیتے ہیں, ساتھ ہم مستحقین کو ساتھ ہم وظیفہ بھی دیتے ہیں. اور جو پرائمری ایکسیس ٹو پرائمری ایجوکیشن کا پروگرام ہے وسیلہ تعلیم, جس کو ہم نے ریفارم, یہ پچھلے 10 سال سے چل رہا تھا, ہم نے اس کو ایک میسو ریفارم کیا ہے اور اس کو نیشنلی اپ اسکیل کیا ہے. اس میں بھی یہی وظیفوں کی پالیسی جو بچیوں اور بچوں کے لیے ڈفرینشیل ہے وہ اس میں بھی وہ یہی لاگو ہے. اس کے علاوہ فائنینشیل ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کی مد میں حکومت کا احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ کا پروگرام ہے, جو پاکستان کا اب تک سب سے بڑا میرٹ اینڈ نیڈ بیسڈ انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام ہے. ہر سال ہم 50,000 اسکالرشپس دیتے ہیں, اسٹرکٹلی 50% خواتین کے لیے. اس کے علاوہ اور بھی ہمارے کئی پالیسی انیشیٹوز ہیں. لیبر ایکسپرٹ گروپ کی ریکمنڈیشنز آئی ہیں, اس پہ عمل درآمد ابھی ہونا ہے, اس پہ کراس گورنمنٹ کنسلٹیشنز ابھی ہونی ہیں. مگر یہ کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی تھی کہ 50% پلس رول کے تحت جو بھی ہوتا ہے اس میں خواتین اور بچیوں کی اہمیت کو خاص ملحوظ رکھا جاتا ہے. ہماری منسٹری پوسٹ کووڈ, ہمیں یہ ریئلائزیشن ہے کہ پوسٹ کووڈ کیونکہ غربت کی شرح تمام دنیا میں بھی بڑھ گئی ہے, اور یہاں بھی اس قسم کے پروگرامز کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے. تو اس لیے ہماری پوسٹ کووڈ ہماری پلاننگ ہو رہی ہے, احساس اسٹریٹجی پوسٹ کووڈ کے لیے ریوائز ہو رہی ہے. جو ہمارا احساس نیشنل سوشو اکنامک سروے ہے, جو ایک گورنمنٹ وائڈ ریسورس ہے جس کے ذریعے پوری ٹارگیٹنگ اور حقداروں کے فیصلے ہوتے ہیں, اس پہ ایکسیلریٹڈ لیول پہ کام ہو رہا ہے. ہماری جنوری 2021 سے ہماری پیمنٹ سسٹم کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے, انشاءاللہ پلان ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اشتراک کے ساتھ ہم نے ایک نئے پیمنٹ ماڈل پہ جانا ہے جس سے خواتین کو بہت سہولت ہو جائے گی, کیونکہ ہمارا مین کام یہ ہے کہ لوگوں کے اور گھروں کی عورتوں کے ہاتھوں میں پیسے پہنچانے, اور اس مد میں سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ان کو پیسے عزت سے ملیں, سہولت سے ملیں.
ابھی تو ہم کیمپس لگا کے پیسے دیتے ہیں، ریٹیل میں کی جو پوائنٹس ہیں وہاں پہ پیسے دیتے ہیں، بٹ انشاءاللہ اگلے سال جو ٹرانزیشن آ رہی ہے وہ خواتین کے لیے بہت زیادہ امپاورنگ ہوگی. بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، جو بھی بینک اکاؤنٹ سے منسلک پروڈکٹس ہیں ان کے حوالے سے، جو ان کو پیمنٹ سسٹم میں جو فیسیلیٹیشن ہے اور جو چوائس ہے اس کے حوالے سے، کہ ان کو 2,000 روپے ٹیکسی کر کے دوسرے گاؤں میں نہیں جانا پڑے گا، دوسرے تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نہیں جانا پڑے گا، اپنی ہی گلی میں جو بینک ہے وہاں پہ ان کو پیمنٹ کی فیسیلیٹیشن ہوگی، اور ڈیجیٹلی پیسے انٹریکٹ کرنے کی فیسیلیٹی ہوگی. وہ جو تمام ایکو سسٹم ہے وہ ہم اسٹیٹ بینک کے اشتراک کے ساتھ اس پہ کام کر رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بارہا اس پہ بریفنگ لی ہوئی ہے، اور آپ کی بھی جو گائیڈنس ہے اس کو ہم بہت ویلیو کرتے ہیں. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ تمام جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایک منظم انداز سے کریں، اس کو ایک دیانت دیاری کو سب سے زیادہ اور رول بیسڈ ڈیسیجن میکنگ کو سب سے زیادہ ہم سامنے رکھیں، اور ایک غیر سیاسی انداز میں کریں. یہ گورنمنٹ وائڈ ڈیسیجن ہے، رائٹ ایٹ دا ویری ٹاپ وزیر اعظم سے یہ ڈیسیجن آتا ہے کہ یہ سوشل پروٹیکشن کے تمام جو پروگرامز ہیں ان کو ہم نے ایک غیر سیاسی انداز میں کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جب اساس ایمرجنسی کیش کی ایگزیکیوشن ہوئی تو 15 ملین ہاؤس ہولڈز، پریکٹیکلی ہاف دا کنٹری، اور اس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی. یہ خالی کوئی میرا کمال یا میرے کولیگز کا کمال نہیں ہے. ہمیں کوئی بھی فون نہیں کرتا، یہاں جتنے کولیگز بیٹھے ہیں اس میں سے کوئی مجھے فون نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ اس کو یہ لسٹ ڈال دو یا یہ لسٹ نکال دو یا یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرو. ایک حکومت نے ایک نیا کلچر جو ہے اس کو اپنایا ہوا ہے. شاید وہ میڈیا میں تو لوگوں کو اتنا نظر نہیں آتا ہو، مگر جو نیک نیتی اور جو اصولوں کی پاسداری اس حکومت نے ان ارنسٹ، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس کی کاوش ہے، جس کی کوشش ہے، جس کو کیپٹن وزیر اعظم صاحب خود کرتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتی ہوں کہ اس کی ثمرات اس ملک میں ضرور نظر آئیں گے. تھینک یو ویری مچ پریزیڈنٹ صاحب.